قدیم مزیدار ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کیوں بول سکتے ہیں۔ دوسرا یا رسول اللہ کہاں؟ اور میں اپنی بیٹی کے رخسار پہ بوسا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ تیسرا کہاں؟ کب بعض اوقات جھکتے تھے، کبھی بیٹی کے اس پہلو پہ بوسا دیتے تھے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ کہاں بوسا دے رہے ہیں؟ بیٹیوں کے سر پہ بوسا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کہیں گے شاید میں دیکھ رہا ہوں وہ جو میری زندگی میں ایسی ہے کہ آتی ہے تو کام الیہا میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اجلس صحابی مجلس سے ہی اپنی جگہ پہ اسے بٹھا دیتا ہوں۔ میرے بات کیسی ہو جائے گی؟ معصوم نے کیا لکھا؟ کانت بعد ابیہا معصبۃ الرأس، بابا کے بعد جس نے بھی دیکھا سر پہ ایک کپڑا باندھے ہوئے، جس نے بھی دیکھا گریا کرتے ہوئے دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا دختر رسول اتنا گریا کیوں؟ کہا دو چیزوں پہ گریا ہے، فقد النبی و ظلم الوصی، ایک یہ کہ اللہ کا نبی چلا گیا۔ جناب سیدہ کے لیے کتنا مشکل ہے رسول اللہ کی جدائی کو برداشت کرنا۔ مسلمانوں زہرا کے لیے یہی تو کافی تھا کہ اس کا اتنا عظیم اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ بابا چلا گیا کہ رسول اللہ کی قبر پہ آ کے بیٹھ کے ایک نوحہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا، اے بابا جو آپ کی قبر کی مٹی کو سونگ لے اسے پھر مشک و عنبر سونگنے کی ضرورت نہیں۔ بابا آپ کی زہرا یہ چاہتی ہے ہمیشہ آپ کی قبر پہ بیٹھی رہے، آپ کی قبر سے آنے والی خوشبو کو سونگے۔ اپنے بابا کی جدائی کا نوحہ پڑھنے کے بعد ایک جگہ آئی جہاں اس نوحے میں عجیب شعر پڑھا۔ دختر رسول نے کیا کہا؟ بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں اگر سفید دنوں پہ آتی، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچی گا بی بی نے کیا فرمایا، مبالغہ تو نہیں کیا ہوگا، بابا اگر سفید دنوں پہ آتی وہ سیاہ رات میں تقسیم ہو جاتے۔ میری آقازادی کیا مصیبت آئی ہے؟ مصیبتوں کے زیادہ ہونے کا ایک معیار یہ بھی علماء نے فقہ میں بھی لکھا ہے، کسی کی توہین کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی ایسا ہو جسے زندگی میں کبھی کسی نے دینا بھی اس کی توہین ہو جاتی، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو جسے کسی نے زندگی میں تو نہ کہا ہو، کوئی شخص بنانے کا آپ آواز ریکارڈ کر میں اسے ریکارڈ کر کے لگاتی ہوں اپنے اسٹیٹس پہ، اتنی بڑی توہین ہوگی۔ اسٹیٹس پہ لگاتی ہوں۔ مسلمانوں نے کیا لکھا؟ جب نکلی، ہمارے علماء نے لکھا جب نکلی مسجد نبوی سے وہ مقدمہ فدق بیان کرنے کے بعد ایک گلی سے گزری جہاں تحریر کو چھینا گیا، جہاں زندگی میں پہلی بار مدینے کی زمین پہ رسول کی بیٹی گری۔ نہیں بیان کر سکتا کیوں گری، لیکن ایک امام مجتبیٰ پوری زندگی پڑے بھی ہو گئے، لیکن انسان کی فطرت ہے، ایک غیرت مند انسان کے احساسات ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کی ماں یا بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو، اگر آپ اسے معاف بھی کر دیں، رسول اللہ کے چچا کا قاتل تھا حبشی، رسول اللہ نے کہا میں نے اسے مسلمان ہونے پہ معاف کر دیا لیکن اسے کہو کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ امام مجتبیٰ امیر شام کے دربار میں بیٹھے تھے، وہ تعارف کروا رہا تھا، کہہ رہا تھا یبنا رسول اللہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے۔ ایک شخص کا نام لیا، امام مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ امام نے کہا تو مجھے اس کا تعارف نہ کروا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہ تھا جس نے ہاتھ اٹھایا، رسول کی بیٹی مدینے کی گلی میں گر گئی، پھر جب جوان ہو گئے، پھر جب 40 سال کے ہو گئے، امام مجتبیٰ پوری زندگی کبھی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ اس گلی کا کون آتا تھا، رستہ تبدیل کر لیتے تھے۔
اصحاب پوچھتے تھے مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہتے تھے میں تمہیں کیا بتاؤں، اس گلی میں میری ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ دربار میں کیوں گئی تھی؟ علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے۔ مہاجرین اور انصار کے گھروں میں آدھی رات کو کی جاتی تھی علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے۔ انصار کی خواتین کو جمع کر کے خطبہ کی ارشاد فرماتی تھی علی کی ولایت کا مقدمہ لڑنے۔ ایک مرتبہ آئے دختر رسول کے دروازے پہ، کہا گیا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں، واپس چلے گئے، صرف سپاہی آئے تھے۔ دوسری مرتبہ آئے، پھر کہا گیا علی قرآن جمع کرنے، علی بیعت کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، صرف سپاہی آئے تھے، واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ صرف سپاہی نہیں آئے، سپاہی بھی آئے، سپاہ سالار بھی ساتھ آئے، اور تیسری دفعہ خالی ہاتھ نہیں آئے، لکڑیوں کی صورت میں اجر رسالت کا سامان لے گیا۔ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی نا، انہوں نے کہا قرآن نے اجر رسالت مانگا ہے، رسول کی بیٹی کو اجر رسالت دینے جاتے ہیں۔ شرم نہیں آئی؟ جناب بخاری کے استاد نے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، صرف دھمکی دی تھی۔ میں کہوں گا کبھی ایک بار سوچتے کسے دھمکی دے رہے تھے؟ ایک مرتبہ کہا گیا علی باہر آؤ، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، وَإِلَّا لَنُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمُ الدَّارَ۔ عام طور پہ دروازے کے جلانے کی بات ہوتی ہے، دھمکی میں باپ کا لفظ نہیں ہے، دار کا لفظ ہے۔ دار عربی میں گھر کو کہا جاتا ہے۔ کہا باہر نکلو علی، وگرنہ ہم گھر کو بھی جلا دیں گے اور گھر والوں کو بھی جلا دیں گے۔ ممبر گواہ ہے، میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو اس عبارت کا بنتا ہے، وَإِلَّا لَنُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمُ الدَّارَ۔ دختر رسول آگے بڑھی، شاید مان تھا مسلمان ہے، رسول کی بیٹی سمجھ کے حیا کریں گے، حیا کریں گے تو واپس چلے جائیں گے۔ دختر رسول پڑھی اور ایک مرتبہ کہا علی نے قسم کھا رکھی ہے جب تک قرآن جمع نہ کر لے اپنے کندھوں پہ ہوا نہیں لیں گے، علی باہر نہیں آ سکتے۔ باہر سے پھر آواز آئی علی باہر نہ آئے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اب دختر رسول کو احساس ہوا کہ انہیں میرا حیا تو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اس جملے میں نے جناب سیدہ کی مظلومیت کو خود محسوس کیا۔ کیا کہا؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے حسن و حسین رہتے۔ مظلومیت کیا ہے اس جملے میں؟ یہ نہیں کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ مایوس ہو چکی تھی کہ انہیں رسول کی بیٹی کا حیا نہیں ہے۔ کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے حسن و حسین رہتے ہیں۔ باہر سے آواز آئی وَإِن ہوتے ہیں تو ہو، ہمیں علی کی بیعت چاہیے۔ مکالمہ جاری ہوا، آوازیں بلند ہوئی، وہ دروازہ چشم فلک نے کیا دیکھا؟ مدینے کی فضا جو کبھی یہاں رسول کو ٹھہرتے ہوئے دیکھتی تھی، چشم فلک جو یہاں کبھی جبرائیل کو متوقف ہوتے دیکھتی تھی، وہ آنکھیں نورانی آنکھیں جو کبھی اسرائیل کو یہاں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتی تھی، رسول اللہ کے آخری وقت میں یہاں اذن اور اجازت طلب کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس دروازے پہ آگ کے شعلے بلند ہوئے، دھوئیں کے بادل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی کے دروازے پہ بلند ہوئے، آگ کے شعلے الا المودۃ فی القربى کا اظہار بن کے بلند ہوئے، دروازہ جلنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ احساس کریں، آپ اور میں راولپنڈی میں نہیں ہیں، ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں آئے، ایک مرتبہ حس کریں دروازہ چل رہا ہے۔ دروازے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دروازے کا اکثر حصہ لکڑی پہ مشتمل ہوتا ہے اور دروازے میں بعض جگہوں پر لکڑی کے حصوں کو ملانے کے لیے کیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ ہے، میں مصیبت پہ پردہ نہیں ڈال سکتا لیکن اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ اگر آگ لگائی جائے نا، آگ کا اثر دونوں چیزوں پہ مختلف ہوتا ہے۔ دروازہ لکڑی کا اور لکڑی کو آگ لگائیں، لکڑی کمزور ہوتی ٹوٹتی ہے،
ٹوٹ کے گرتی ہے، لیکن اگر لوہے کی کیل کو کوئی آگ لگائے پہلے گرم ہوتی پھر مزید گرم ہوتی۔ شاید ایک مرحلہ وہ آتا ہے آگ کی طرح سے جلانے والا کام کرتی ہے۔ دروازے پہ آگ لگ رہی تھی، لکڑی کمزور ہو رہی تھی، لوہے کی کیل تپش میں تپ رہی تھی، آوازیں بلند تھی، اتنے میں ان لوگوں سے صبر نہ ہوا، ایک لائن نے پاؤں کی ٹھوکر سے دھکا دیا، آگے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھر کی دیوار، درمیان میں کون؟ درمیان میں خدا کی سب سے بڑی عطا، درمیان میں رسول کی روح، درمیان میں بذات الرسول، درمیان میں علی کی ناصرہ مشکل کشا۔ اس دوران ہوا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بہت بڑے فلسفی اور عارف اور علمی نجف کے انہوں نے ایک نوحہ کہہ ڈالا۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے ایک نوحہ کہا ان کسرت دل لیس ینجبر۔ اس دوران دروازہ جب گرا تو امت کا اور دین کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میں کہوں گا اے محمد حسین اصفہانی کیا نقصان ہوا؟ کہا ایک ایسا زخم آیا جو قائم کے قیام پہ کبھی بھر نہیں سکتا، ایسا زخم آیا جو ظہور تک ہرا رہے گا۔ میں کہوں گا اے محمد حسین اصفہانی ہوا کیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن علی نے کچھ پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز، ایک کثرت لیس ینجبر۔ میں پوچھوں گا گواہ کون ہے اس واقعے کا؟ کہا تین گواہ ہیں، الباب والجدار والدماء۔ ایک گواہ چلتا ہوا دروازہ ہے، ایک گواہ پتھر کی دیوار ہے۔ میں کہوں گا تیسرا گواہ کون ہے؟ کہا تیسرا گواہ وہ مقدس خون ہے، جیسا خون اس زمین پہ آج تک نہ گرا تھا نہ آج کے بعد گرے گا۔ میں کہوں گا محمد حسین اصفہانی کو چوتھا گواہ بھی ہے۔ ایک عجیب درد بھرا جملہ اس نوحے میں اصفہانی نے لکھ دیا، کہا وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ